دانت تو صاف کیے مگر دانتوں کے پیچھے کی طرف کبھی صاف نہیں کیے. دانتوں کے پیچھے کی طرف ایک تہ جم جاتی ہے, تقریباً دانتوں کا حصہ بن جاتی ہے. وہ نہ تو برش سے صاف ہوتی ہے بلکہ ڈاکٹر مشین کے ذریعے گھس کر اس کو ختم کرتے ہیں. تو اس کے رہتے ہوئے غسل وغیرہ ہو جاتا ہے, اس کے رہتے ہوئے غسل تو ہو جاتا ہے, لیکن کسی ڈاکٹر سے گھسائی کروا لیں. ہوتا یہ ہے. اچھا, دانت کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی بات میں ڈیٹیل میں بیان کر دوں, کیونکہ دانتوں کے حوالے سے بھی اگرچہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ, اس کا انکار نہیں کریں گے. کہ دیکھو دانتوں کے لیے ان کا پہلے جواب دے دوں, یہ جو پیچھے تہ جم جاتی ہے نا, جب موٹی ہو جائے تو اس کو ڈینٹسٹ سے گھسوانا پڑتا ہے. نہیں گھسواؤ گے تو دانت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ جو ہمارا تھوک ہے نا, یہ بھی جراثیم مارتا ہے دانتوں میں. جب یہ جاتا ہے نا تو یہ بھی جرمز کو ختم کرتا ہے. جب اس کے پیچھے موٹی تہ جم گئی تو تھوک جانا بند, نہ پیسٹ ہوگا نہ مسواک ہوگی, وہ چٹانوں کی طرح جمتے جمتے پھر اندر سے دانت کھوکھلے ہونا شروع. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اچھے ماہر ڈینٹسٹ سے, وہ جو اتنے موٹے, وہ آپ کو ایسا لگے گا دانت نکل رہے ہیں, وہ دانت نہیں نکل رہے ہوں گے, ایسے چٹانیں نکل کے پتھر کیٹو کی پہاڑیاں ماؤنٹ ایوریسٹ نکل کے آ رہی ہوگی, اتنی کھرن جم جاتی ہے. وہ لازمی صاف کروائیں. پھر اس کے بعد دوبارہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے, کیوں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کریں دانتوں, نیچرل چیز کو نیچرل طریقے سے ہی صاف کریں. میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاؤں, میرے دانت اللہ کا شکر ہے سیٹ ہیں, آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے. میں ٹوتھ پیسٹ بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں, بہت ہی کم, ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کبھی ہو گیا بس. لیکن آپ انشاءاللہ جب میرے دانت دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے صاف. بہت سارے ٹوتھ پیسٹ الحمدللہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنے کا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. اب میں نہیں بتاؤں گا کون سا ٹوتھ پیسٹ اچھا ہے کون سا برا ہے, یہ پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے. میرے والد صاحب کی 63 سال ایج میں ایک بھی دانت نہ ہلتا تھا نہ ٹوٹتا تھا, ایک دم سفید چمکدار مضبوط دانت تھے والد صاحب کے 63 سال کی ایج میں. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے. ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ٹوتھ پیسٹ یا برش کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا میں نے ان کو. تو یہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہوا بنا کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں. وہ ایک کام کرتے تھے, کھانے کے بعد خلال کیا, اور مسواک تو ان کی عادت تھی, نمازی پرہیزگار تھے, مسواک تو پابندی سے کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے صرف یہ ڈینٹونک ہے نا, یہ دانتوں پہ لگایا اور مسواک سے ہلکا ہلکا, یعنی وہ ڈینٹونک بھی برش کے بجائے کس سے کر رہے ہیں, مسواک سے کر رہے ہیں بس. بہترین دانت تھے ان کے. تو آپ لوگ کریں ٹوتھ پیسٹ, میں منع نہیں کر رہا آپ کو, وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ عجیب سی چیز نکل کے آ جائے سامنے. وہ ڈاکٹروں کا اس سے پوچھیں کہ پیسٹ کون سا کرنا چاہیے, کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس بحث میں نہیں جاتا. وجہ اس کی ہے کہ جب تک آپ حوالوں کے ساتھ اوتھینٹک بات نہ کرو نا تو پھر بات کے بتنگڑ بنانے والی بات ہو جاتی ہے. آپ کریں ڈینٹسٹ سے پوچھ کے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ دانتوں کو ٹوتھ پیسٹ یا برش سے صاف کرنے سے زیادہ جو کام ویلیو والا ہے وہ ہے خلال کرنا. کھانے کے بعد کھانے کے ذرات دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ رات کے وقت کوئی میٹھی چیز کھا کے سو جانا. ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوس جب آپ پئیں نا اسٹرا سے پئیں آپ, کیونکہ جوس جب آپ پئیں گے اس کے سارا شیرہ آپ کے دانتوں کے اندر لگے گا نا. ارے گنے کا رس پی رہے ہو آپ, کس سے, گلاس سے پی رہے ہو, تو وہ دانتوں سے جو آپ کے یہ جو مسوڑے ہیں نا ان میں لگتا ہوا جاتا ہے. تو میٹھے سے بہت جلدی دانت خراب ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یا تو آپ نے پیا تو پھر کلی کریں, تو لوگ اسی طرح سو بھی جاتے ہیں, اسی طرح اٹھ کے نکل جاتے ہیں. تو آپ نے اگر برش کرنا ہی ہے تو صبح ناشتے کے بعد کریں. ناشتے میں اکثر ہم چکنی چپڑی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو دانتوں پہ چپکتی ہیں, ڈبل روٹیاں یا فضول وہ خلال سے بھی نہیں نکلتی ہیں, ایسے چپڑ جاتی ہیں وہ جات. تو وہ چیزیں ناشتے کے بعد آپ برش کر لیں. اور باقی آپ اس کا مسواک کریں تو سبحان اللہ, مسواک اگر آپ نے کی نا, ایک مسواک نہ ہو, ایک ہفتہ نیم کی مسواک, ایک ہفتہ پیلو کی مسواک, ایک ہفتہ بدل کے مسواک کریں. نیم کی مسواک تو ایسی ہٹو بچوں ہے کہ مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے میں سارے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, یہ دعویٰ کرنا پڑے گا. پھر ظاہر ہے یہ دعویٰ کون ثابت کر سکتا ہے کہ مزہ نہیں آیا, ٹھیک ہے نا.
تو نیم کی مسواک کریں, گلا تک آپ کا صاف ہو جائے گا. بہتر اس کا جو کیمیکل ہے نا کڑوا, وہ بہت بہترین ہے. آرگینک چیزوں پہ آ گئے اگر آپ, تو آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. ہر چیز آرگینک کر لیں, ہر چیز. اچھا یہیں میں ایک وضاحتی بیان کر دوں. میرا ایک بیان تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کو روٹی کھلائی, چینی اور دیسی گھی, اور بچے کوئی بیماری نہیں ہوئی. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے کہ روٹی بھی تو کارب ہے نا, میٹھا ہے, اس پہ سے چینی بھی ڈال رہے ہو آپ, تو یہ کوئی صحت مند خوراک تو نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں, اس کا مقصد روٹی یا چینی کے فضائل بیان کرنا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا 6 مہینے بچوں کو بازار کی چیزوں سے بچایا, چاکلیٹوں سے, جوسز سے, کولڈ ڈرنک سے. اس کے اتنی اچھی اثرات تھے کہ پوری سردی شروع ہو کے ختم, بچوں کو ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے. سمجھ میں؟ تو آپ سوچ لو, جب دکان کی چیزوں کے بچانے سے بچے ایسے ہٹو بچوں بن گئے, تو اگر آپ ان کو روٹی بھی دیسی کھلانا شروع کر دو, چینی چھڑوا کے شہد پہ لے آؤ, پھر تو ہٹو ہٹو بچوں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پھر تو بچے آپ کو ہٹانا شروع کر دیں گے, ہٹو ابو, ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد چینی کے فضائل بتانا نہیں تھا اس میں, چینی کے. میرا مقصد یہ تھا کہ گھر کی چیزیں کھلائیں, بازار کی چیزوں سے بچوں کو بچائے. 6 مہینے کے بعد پرہیز توڑ دیا ہم نے, بچوں کو پیسے دیے, بسکٹ کھا رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں. 2 دن کے بعد بچے کو بخار ہوا ہے, جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے اس کو, فیور میں. سمجھ رہے ہیں نا, ایسے ایک دم بیماریاں حملہ کرتی ہیں. تو یہ جو چپڑی چیزیں کھلا رہے ہو نا بچوں کو, چاکلیٹ ہیں, اس سے بچوں کا ماشاء اللہ بیڑا غرق ہوتا ہے. اچھا خیر, ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں کیونکہ ناممکن ہو جاتا ہے روکنا, تو لیکن مانو تو نا کہ غلط کر رہے ہیں, تو کنٹرول میں لے کر آؤ. کوشش کر رہے ہیں ہم کنٹرول کریں, آہستہ آہستہ چھڑوائیں یہ چیزیں, لیکن بچے بہت ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال غلط کو غلط کہنا چاہیے. آرگینک چیزوں پہ اگر آپ آ گئے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. انڈے بھی دیسی کھاؤ, مرغی بھی کیا کھاؤ, دیسی کھاؤ. میٹھے کے بجائے گڑ اوریجنل سچی مچی کا گڑ, کیمیکل والا گڑ نہ ہو. تو کچھ دن میں نے توریاں لگائی ہیں, توریاں یار, وہ توریوں کا ٹیسٹ ہی الگ ہے یار. اور بازار سے جو توری لے کر آؤ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق. یہ توری ہم نے جو مسجد میں لگائی ہوئی ہے ادھر پیچھے, وہ توری تو ہم توڑ کے کچی کھا جاتے ہیں, ایسے میٹھی, اتنی مزیدار. ہمارے ایک دوست نے بھنڈی لگائی, وہ بھنڈی ہم کچی کھانا شروع کر دی ہم نے, اتنی ٹیسٹی تھی وہ, ذائقہ ہوتا ہے اس میں. تو تھوڑی سی گارڈننگ گملے میں لگا لو, کچھ بھی لگا, نہیں لگانا تو جو مرضی کرنا کرو. خیر مقصد یہ ہے کہ آرگینک چیزوں کے جو فائدے ہیں وہ ان چیزوں میں جن میں انسانوں نے اپنا تصرف کر لیا ہو نا, وہ ان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتی. تو خاندانی چیزوں پہ آ جاؤ تو اچھا ہو جائے گا, خاندانی بن جاؤ گے. تو اسی طرح دانت بھی صاف کرنا ہے نا, تو بہتر مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, وہ بہترین ہو جائیں گے. لیکن خلال, اچھا خلال کیسے کرنا ہے, آخری بات کائنڈلی. خلال بعض لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے گٹر میں نا بھنگی ڈنڈا نہیں چلا رہا ہوتا, ایسے ہی ماچس کی تیلی لے کے دانتوں میں نا یوں یوں گھسیڑ رہی, گھس نہیں رہی ہوتی تو زور لگا لا کے گھسیڑتے ہیں, اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے بالکل ماچس کی تیلی کو نا باریک سے باریک کر کے دانت میں, نیچے والے دانت میں لے کر گئے, اوپر کی طرف نکالا اس کو. سمجھ رہے ہو؟ اوپر والے دانت میں, اگر دانتوں میں پہلے سے خلا ہے تو اندر کر دیں اس کو. اور اس سے بھی آسان ہے دھاگے کا استعمال. وہ آتی ہے نا ایک دھاگا آتا ہے, یہ والے دھاگے نا استعمال کرنا شروع کر دیں, پھنس جائیں گے, یہ نکلیں گے نہیں. تو دھاگا لے کے آپ نے دانتوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا. آج کل سنا ہے کوئی پچکاری بھی آ رہی ہے, پچکاری آتی ہے, پانی کا پریشر مارتی ہے. تو اس میں دیکھو اسلام میں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے, رکھنے کا حکم ہے. صاف کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں پھوڑ عورتیں ایک دفعہ گھر صاف کر دیا, ٹھیک ہے نا, پورے سال وہ بھنگی خانہ بنا رہتا ہے. اور جو سلیقے والی عورتیں ہوتی ہیں ہر وقت فکر ہے, بچے نے یہاں پیشاب کر دیا, پوچھے لگا کے صاف کرو, بھائی یہ چیز یہاں گر گئی ہے فوراً اٹھاؤ یہاں سے, وہ گلاس الٹا پڑا ہوا ہے فوراً سیدھا کرو, بچے نے یہ کر دیا, تھوک پھینک دیا, فوراً اس کو ہٹاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے, گھر صاف کیا نہیں جاتا, رکھا جا رہا ہے. تو دانت اسلام میں صاف کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ کس کا حکم ہے, رکھنے کا. ہر وقت چمکتے دمکتے ہونے چاہیے, اور اس کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. دانتوں کے ذریعے بہت سی بیماریاں آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا.